السلام علیکم۔ ظہار کے احکام۔ حضرت سلمہ بن سہر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ خود ان کی زبانی یہ ہے کہ مجھے جمع کی طاقت اوروں سے بہت زیادہ تھی۔ رمضان میں اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو دن میں روزے کے وقت میں بچ نہ سکوں، میں نے رمضان بھر کے لیے اپنی بیوی سے ظہار کر لیا۔ ایک رات جبکہ وہ میری خدمت میں مصروف تھی، بدن کے کسی حصہ پر سے کپڑا ہٹ گیا، پھر تاب کہاں تھی، اس سے بات چیت کر بیٹھا۔ صبح اپنی قوم کے پاس آ کر میں نے کہا، رات ایسا واقعہ ہو گیا ہے، تم مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلو اور آپ سے پوچھو کہ اس گناہ کا بدلہ کیا ہے۔ سب نے انکار کیا اور کہا کہ ہم تو تیرے ساتھ نہیں جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم میں اس کی بابت کوئی آیت اترے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسی بات فرما دیں کہ ہمیشہ کے لیے ہم پر آر باقی رہ جائے۔ تو جانے یا تیرا کام، تو نے ایسا کیوں کیا، ہم تیرے ساتھی نہیں۔ میں نے کہا اچھا پھر میں اکیلا جاتا ہوں۔ چنانچہ میں گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ نے پھر فرمایا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے پھر یہی عرض کیا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے یہ خطا ہو گئی۔ آپ نے تیسری دفعہ بھی یہی فرمایا۔ میں نے پھر اقرار کیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں موجود ہوں، جو سزا میرے لیے تجویز کی جائے میں اسے صبر سے برداشت کروں گا، آپ حکم دیجئے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ ایک غلام آزاد کرو۔ میں نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر کہا، حضور میں تو صرف اس کا مالک ہوں، اللہ کی قسم مجھے غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھو۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ روزوں ہی کی وجہ سے تو یہ ہوا۔ آپ نے فرمایا، پھر جاؤ صدقہ کرو۔ میں نے کہا، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میرے پاس کچھ نہیں، بلکہ آج کی شب سب گھر والوں نے فاقہ کیا ہے۔ پھر فرمایا، اچھا بنو زری کے قبیلے کے صدقے والے کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ صدقے کا مال تمہیں دے دے، تم اس میں سے 1 وز کھجور تو 60 مسکینوں کو دے دو اور باقی تم آپ اپنے اور اپنے بال بچوں کے کام میں لاؤ۔ میں خوش واپس لوٹا اور اپنی قوم کے پاس آیا اور ان سے کہا، تمہارے پاس تو میں نے تنگی اور برائی پائی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں نے کشادگی اور برکت پائی۔ حضور کا حکم ہے کہ اپنے صدقے تم مجھے دے دو۔ چنانچہ انہوں نے مجھے دے دیے۔ مسند احمد اور ابو داؤد وغیرہ۔ ترجمہ، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں، وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی اصلی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے۔ یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کریں تو ان کے ذمہ آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے غلام آزاد کرنا ہے۔ تمہیں اس کی نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔